فجاءت جاریۃ بعص من الماء، پانی اٹھایا اس نے اور اس جوان کے ماتھے کو، ہاتھوں کو خون سے دھویا۔ میں نے کہا یہ کون ہے یہ بچی؟ کہا یہ ان کی بڑی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ماں باپ کو خون میں رنگین دیکھے گی ایک بیٹی اپنے والد کو، تو کیا خیال، کیا حال ہوتا ہوگا، اس کے دل پہ گزرتا ہوگا۔ لیکن کلمہ توحید بلند کرنا کفر کے مرکز میں، کفر کی بستی میں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے جب یہ سورت اتری تو نزول کے اعتبار سے سورت لہب کا نمبر ہے 6۔ کتنے نمبر پہ اتری؟ یہ مکی دور تھا، اس وقت ابو لہب تکڑا تازہ چہرہ شولے مار رہا تھا۔ ابو لہب شولوں والا، اور مرا کب؟ 2 ہجری بدر کے بعد۔ کتنا؟ 13 سال مکے کے، 2 سال مدینے کے، 15 ہو گئے۔ 15 سال کے بعد یعنی بدر سے لوگ واپس ہوئے، کچھ ہی دن گزرے، اور بدر میں گیا کیوں نہیں تھا؟ اسی وجہ سے نہیں گیا تھا، پتا تھا کہ بتیجے پر ایک سورت اتری ہے، اس میں کہا ہے ابو لہب تباہ ہوگا۔ کہنے لگا میں تو نہیں جاتا ہوں۔ سارا مکہ گیا، یہ نہیں گیا۔ اور مکے میں 70 کافر جب مکہ کے مارے گئے تو جب واپس آئے، اللہ نے اس پر ایسی بیماری مسلط کی، پورے وجود پہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئی، اور بدبو کی ایسی بو نکل رہی ہے کہ جو بچے جن پہ ناز تھا، مالدار تھا، ان بچوں نے حبشی غلاموں کو بلایا اور دور دور سے بڑے بڑے بانس اور ڈانگوں کے ذریعے، سوٹوں کے ذریعے کہا اس کو کہیں دور رکھ دو، قریب نہیں آتے۔ ڈاکٹروں نے کہا جو قریب جائے گا بیماری اس کو لگے گی۔ اس حال میں مرا اور چند لڑکوں کو پیسے دے کے دفن کروایا گیا۔ اللہ رشتے نہیں دیکھتا، سکا چچا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ محمد عربی کا تابعدار کون ہے، میرے پیغمبر کے مشن پہ چلنے والا کون ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، کیا؟ دونوں ہاتھ، وَتَبَّ، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، تو ہاتھ بھی ہلاک ہوئے، خود بھی تباہ و برباد ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا، مال بھی کام نہیں آیا۔ تفسیر البحر المحیط میں علامہ ابو حیان اندلسی کہتے ہیں 2 لفظ ہیں، ایک مالو اور ایک ساتھ وما کسب۔ تو یہ کسب کیا مال نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں جو مال اس کو باپ دادا کے میراث میں ملا، باپ سے میراث میں ملا اوپر سے، وہ بھی کام نہیں آیا، اور جو اس نے خود تجارت کر کے پھیلایا ہوا تھا وہ بھی کام نہیں آیا۔ دوسرا مطلب کہ ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس کے وہ مال جو اس نے کمایا، سارا شامل ہے۔ وما کسب، اور اس کی اولاد بھی کام نہیں آئی۔ ما کسب، اس کی اولاد، چونکہ وہ اولاد بھی باپ کی کمائی ہوتی ہے۔ اولاد کس کی کمائی ہے؟ باپ کی کمائی، باپ کا سرمایہ، باپ کی دولت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ جن اولاد بچوں پہ ناز کرتا تھا وہ بھی کام نہیں آئے۔ اور مفسرین نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ مال بھی کام نہیں آیا، اور جو نبی علیہ السلام کی ولادت پہ جشن منایا، لونڈی آزاد کی تھی اور اونٹ ذبح کیا تھا، تو وہ خرچہ بھی کام، وہ نیکی کام نہیں آئی۔ فرمایا سیصلی نارن ذات لہب، فرمایا ان قریب داخل ہوگا نارن، آگ میں، ذات لہب، جو شولوں والی ہے، دنیا میں چہرہ شولوں والا، اور جائے گا آگ بھی کس میں؟ شولوں والی آگ میں۔ کئی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا لقب یا کنیت تھی ابو لہب، ٹھیک ہے نا، نام ان کا عبد العزیٰ تھا۔ نام اس لیے نہیں لیا کہ شرکیہ تھا، کیا تھا؟ تو قرآن شرکیہ نام نہیں ذکر کرتا، عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ، تو وہ نام نہیں ذکر کیا، اور کیا ذکر کر دیا؟ ابو لہب کنیت ذکر کر دیا۔ اور ایک اور جملہ علامہ اندلسی نے لکھا ہے
کہ ابو لہب کو بھی بطور کنیت نہیں ذکر کیا. اس نقطے کو بھی سمجھیے تو بطور کنیت نہیں ذکر کیا. عرب کی عادت تھی جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کو مٹی میں لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا قم یا ابا تراب، وہ مٹی والے اٹھو. جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلی دیکھی فرمایا یا ابا ہریرہ، تو ابو ہریرہ ہے، تو یہ ایک دم اس چیز کی طرف نسبت کر دیتے تھے. تو چونکہ اس نے جانا آگ میں تھا تو اس کا نام بھی کیا کر دیا، ابو لہب، آگ والا. جانا کدھر تھا تو کہہ دیا ابو لہب اس کو سیصلا نارن، ان قریب داخل ہوگا آگ میں، ذات لہب، جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ، اکیلے نہیں جائے گا، ود فیملی جائے گا، اکیلے نہیں فیملی کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب وہ بھی پیغمبر کی دشمنی میں اس سے کم نہیں تھی، اتنی مالدار تھی اور رئیس کی بیوی ہے، لیکن بدبختی اور دشمنی کی انتہا کی کنجوسی بھی اتنی کہ خود جاتی تھی لکڑیوں کے گٹھے کاٹ کے لاتی تھی اور کانٹے کاٹ کے لاتی تھی اور نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر پھینکتی تھی. سمجھ آگئی؟ فرمایا وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہے ایندھن کو، حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہے لکڑیوں کے گٹھے کو. ٹھیک ہے نا، اور اردو والے کئی تراجم میں لفظ ملے گا ڈھونے والی ہے لکڑیاں، اٹھا اٹھا کے لکڑیاں لاتی ہے. تو فرمایا حمالۃ الحطب، اور لکڑیاں اٹھانے والا ایک تو یہ کہ خود جاتی تھی جنگل اور لکڑیاں لاتی تھی. دوسری وجہ اس لیے کہا اس کو حمالۃ الحطب کہ اس کی عادت تھی کہ لکڑیاں صرف نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی. اور تیسری وجہ حمالۃ الحطب اس لیے کہا گیا اس کو کہ یہ عرب کے دستور لغت میں تھا، ان کے محاورے میں تھا. جو آدمی چغل خور ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، اور محلے میں گھوم کے لڑائیاں پیدا کرتا تھا، فسادی ہوتا تھا، تو لوگ اس کو کیا کہتے تھے، فلاں ہے حمالۃ الحطب، فلاں حمال الحطب، فلاں حامل الحطب، یعنی اس کے پاس ایندھن ہر وقت لیا ہوتا ہے، جدھر جاتا ہے آگ لگا دیتا ہے. اور ہمارے یہاں لوگوں کی کہاوت مشہور ہے کہ فلاں آدمی کے پاس پیٹرول ہے، ہر وقت پیٹرول کی بوتل اٹھائی ہے، جدھر دیکھتا ہے کوئی دو رشتہ دار اچھے بھلے محبت والے ہوں تو ادھر چھڑکا دیتا ہے. تو اس کا بھی یہ کام تھا. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گلے میں گردن میں حبل رسی من مسد، کھجور کی چھال سے بٹی ہوئی. مسد کس رسی کو کہتے ہیں، کھجور کی چھال سے اس کو بٹا جائے. ٹھیک ہے، عام لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور امام ابو حیان اندلسی کہتے ہیں اور علامہ دریابادی بھی نقل کرتے ہیں کہ مسد کبھی کبھی لوہے کی رسی کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے گلے میں قیامت والے دن جہنم میں توق ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں رسی ہے گلے میں، من مسد، بٹی ہوئی. اب یہ جملہ کہنے کا کیا مطلب، ایک تو یہ کہ ہر وقت اس کے گردن پہ رسی لٹکی رہتی تھی کہ بھائی کام کرنا ہے. اور ایک دن نتیجہ یہی نکلا، اسی رسی کے ساتھ گئی جنگل میں گٹھا لانے کے لیے، پاؤں پھسلا اور وہی گٹھے کے رسی گلے میں پھندا بن کے پھنس گئی اور اسی سے مردار ہو گئی، اسی سے مر گئی. اور ایک مفسر نے تو عجیب جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی نہیں، رسی اپنی جگہ سونے کا ہار ہوتا تھا، اس کو کہا گیا فی جیدہا حبل من مسد. ٹھیک ہے نا، بہت بڑا ہار ہوتا تھا. اور محفلوں میں کہتی تھی جی یہ جو سونے کا ہار میں نے پہنا ہے نا، انفقھا علی عداوت رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی دشمنی میں، ان کی مخالفت میں یہ سونے کا ہار خرچ کر دیا.
اللہ نے فرمایا وہی اس کے گلے کا پھندا بنے گا آخرت میں. فی جیدہا حبل من مسد. فرمایا دشمن سے بائی کاٹ کر لیا، اللہ کی مدد آ گئی، ملک فتح ہو گیا، دشمن ہلاک ہو گیا. تو آؤ اپنا اصلی مسئلہ بیان کرو. قل هو اللہ احد. کیا بیان کرو؟ قل هو اللہ احد. سورۃ اخلاص 22 نام امام راضی ذکر کرتے ہیں. کتنے نام؟ اس کا ایک نام سورۃ النور ہے، اس کا نام ایک سورۃ التفرید ہے، سورۃ التجرید ہے، اس کا نام سورۃ المعرفت ہے، اس کا نام سورۃ الولایت ہے، سورۃ الایمان ہے. سورۃ الولایت کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس سورت کو سمجھ لو، یہی عقیدہ بنا لو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اور سورۃ التوحید کیوں ہے؟ کہ واحد سورت ہے کہ جس میں اللہ کی توحید کے سوا کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ قرآن ختم ہونے لگا نا تو توحید کی بات نچوڑ، قرآن نچوڑتا ہے تو توحید ہی پہ آ کے بات ختم کرتا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 22، سورۃ الناس کے بعد نازل ہوئی ہے. فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس نے نہیں